گویا بچپن کے عالم میں، لڑکپن کے عالم میں تصدیق کرنے والے سب سے پہلے عیسائی عالم راہب بحیرہ تھے، اور نبوت ملنے کے بعد جب اس حالت میں ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے بھی تصدیق کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے والے۔ پھر ایک اور خوبصورت منظر قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے، اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑے مؤید، تائید کرنے والے، نصرت کرنے والے اور اپنی ساری کی ساری حمایت مسلمانوں کے قافلے کی جھولی میں ڈالنے والے، وہ بھی ایک عیسائی لوگ تھے، عیسائی آدمی تھے۔ کون سے؟ کہ جب مکہ والوں نے تنگ کیا، اتنا تنگ کر دیا کہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی مسلمانوں پر، جینا حرام کر دیا مسلمانوں کا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کا لٹا پیٹا قافلہ سب سے پہلے ہجرت کر کے عرب کی سرزمین سے حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حبشہ کے بادشاہ نجاشی، جو بعد میں حضرت نجاشی بنے، جب اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے قافلے کی زبان سے قرآن سنا تو قرآن جب سنا تو آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ قرآن حکیم نے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، ایسا لگتا ہے کہ صرف نجاشی کے آنسوں ہی نہیں بہے، نجاشی کے آنسوں تو بہہ رہے تھے، اس کی داڑھی تر ہو رہی تھی، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظر کیسا منظر تھا، بڑا خوبصورت، کہ جب وہ رسول کی طرف سے نازل کردہ کلام کو سنتے تھے تو آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں کو تو دیکھیں، آنسوں بہہ رہے تھے، آنسوں کی برسات کے ساتھ جب وہ حق کو پہچان لیتے تھے، جب پہچان لیا انہوں نے حق کا، تو کیا کہا؟ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ 7واں پارہ ہے، شروع کی آیت، فرمایا جب انہوں نے حق پہچانا تو پھر دعا کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہم کو ان کے ساتھ لکھ دے، جو خوش نصیب اور خوش قسمت ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ لکھ دے۔ یہ تیسری بات ہے جو میں نے بتائی ہے کہ ایک عیسائی شخص اسلام کا مؤید بھی بنتا ہے، تائید کرنے والا، نصرت کرنے والا، اور اسلامی قافلے کو پناہ دینے والا۔ ان کی خوبی قرآن حکیم نے بیان کی۔ ایک اور جگہ خوبی بیان کی اہل کتاب کی، عیسائی برادری کی، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ یقیناً اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر، اس کی کتاب پر، جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہوئی، جو ان پر نازل ہوئی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طرح کا تعلق ہے عیسائی برادری کے ساتھ اہل اسلام کا، اور اہل اسلام کے ساتھ عیسائی برادری کا، یہ خوبصورت تعلقات ہیں۔ اور آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والے اس وقت بھی دنیا میں کرسچن اور عیسائی برادری ہے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، تھوڑا عرصہ پہلے دیکھ لیں کہ افریقہ کا ایک بڑا پادری دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگ دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بڑی خوشی کی خبر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے معروف اور مشہور لوگ جن کے کئی فالوور ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اکیلے اور تنہا نہیں کرتے، ان کے ساتھ کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کے لاہور کے
محمد یوسف کرکٹر، جو اتنا بڑا نام تھا، کرکٹر کا ستارہ تھا، آپ کیا جانتے ہیں کہ اس نے اکیلا ہی اسلام قبول کیا؟ ہاں، اس نے اکیلا تو قبول کیا تھا، لیکن آنے والے وقت کے اندر وہ امت کے لیے کئی لوگوں کو لایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر گیا اور کر رہا ہے۔ مغرب کی وادیوں سے اٹھنے والی ایک عیسائی صحافی ایون ریڈلی جب وہاں سے اٹھ کے افغانستان کے پہاڑوں میں گئی اور ان لوگوں کے دینی تقوی کو اور ان لوگوں کے حوصلے اور ہمت اور جرت کو اور اخلاق کو دیکھا، تو آج وہ ایون ریڈلی مریم بن کے اسلام کی خدمت کر رہی، عائشہ کی بیٹی بن کے اسلام کی خدمت کر رہی۔ تو عیسائی دنیا میں سے معروف اور مشہور لوگ ہمیشہ دین کی طرف آتے رہے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہے جو بہت خوبصورت پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حساس پہلو بھی ہے، جس حساس پہلو کو آج بعض دفعہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے وہ 3 عقیدے بھی نقل کیے، جن 3 عقیدوں کی بنیاد پر دین اسلام ان سے مخالف ہے اور وہ دین اسلام کے مخالف۔ ایسا نہیں کہا کہ ہر بات میں ان کو اپریشیٹ کرو، ہر بات میں ان کو ویلکم کرو، ہر بات میں ان کو مرحبا کہو اور ہر بات میں ان کو مبارکباد دیتے جاؤ۔ نہ، دین اسلام بڑا محتاط دین ہے، بڑا معتدل بھی ہے، لیکن محتاط بھی ہے۔ جہاں پر خطرہ ہے کہ کسی ایک جملے سے کسی ایک مسلمان اور مومن کا ایمان چلا جائے اور اسلام چلا جائے اور آخرت تباہ ہو جائے، وہاں دین اسلام مضبوطی کا پہلو اختیار کرتا ہے، وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ نصارہ کے 3 عقیدوں کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد اس کی تکذیب کی، یعنی انکار کیا، تصدیق نہیں کی۔ دین اسلام نے تصدیق نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ کیا تھا، اب بھی ہے، کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 3 خدا کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت مریم بھی، حضرت عیسیٰ بھی، خود خدا بھی۔ قرآن حکیم نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً یہ لوگ کفریہ کلمہ استعمال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، واضح طور پر آیت نازل کرتے ہیں۔ پھر دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود بھی ہیں، ابن اللہ بھی ہیں، معاذ اللہ اللہ کی اولاد بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے آیت نازل کی، قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً وہ لوگ کفریہ کلمہ اختیار کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، ابن اللہ۔ واضح طور پر قرآن حکیم نے بتا دیا۔ اسی سے آج کے دور میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا تہوار ہے، ان کو خوش آمدید کہہ دینے میں حرج کیا ہے، ویلکم کرنے میں حرج کیا ہے، مرحبا کہنے میں حرج کیا ہے، اور میری کرسمس کہنے میں حرج کیا ہے۔ بنیادی طور پر دین اسلام غیر مسلم سے نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ سارا سال اگر کوئی اچھے کام پر ان کو مرحبا کہے، کوئی انہوں نے ہاسپٹل بنایا تو کوئی مسلمان کا یار بہت اچھا کام کیا، یقیناً یہ کام جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کام پر ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ یا غربت کی دنیا میں انسان نکلتا ہے، ان کی آبادیوں میں جاتا ہے، ان کی بیواؤں کی کفالت کرتا ہے، ان کے مریضوں کو دوائی دیتا ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو کپڑے مہیا کرتا ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہے ان کو راشن دیتا ہے۔ گویا انسانی بنیادوں کے اوپر جو انسان مسلمان ایسا کرے گا وہ اپنی جنت کما کے دنیا سے جائے گا۔
کیونکہ اسلام بلا تفریق انسانیت کی خدمت بتاتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ پیاسا کون ہے؟ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، بت مت ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ پیاسا ہے تو فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم پانی پلا سکتے پانی پلائیں، بھوکا ہے کھانا کھلائیں، بے لباس ہے لباس پہنائیں، مریض ہے عیادت کریں۔ یہ سارے کے سارے کام اسلام بتاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے ایمان پر سودا بھی نہ کریں، اپنے ایمان پر سودا نہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اس جملے کے اوپر مبارکباد دے رہے ہو کہ جس جملے کی بنیاد ہی کفر کے اوپر ہے، تو گویا تم کفر پر راضی ہو، اور کفر پر راضی ہو کر ان کو کہتے ہو کہ تمہیں مرحبا، تمہیں ویلکم، تمہیں مبارک ہو۔ یاد رکھیے برکت کا تعلق دو چیزوں سے قرآن حکیم نے بتایا، ایک ایمان، تقوی، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں آتے ایمان بھی لاتے، تقوی والی زندگی یعنی اعمال صالحہ بھی اختیار کرتے، تب اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت کے ان پر دروازے کھول دیتے۔ ایمان کے بغیر کسی کو مغفرت کی دعا آپ نہیں دے سکتے، برکت کی دعا نہیں دے سکتے۔ حال پوچھ سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، بہترین کو خوشی کا جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں دین نے پابندی لگائی، اس لیے کہ اس میں ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہ جو سوچ آج پیدا ہوئی، اور اس سوچ میں بعض دفعہ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے لوگ بھی کچھ آگے بڑھ بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ذاتی مفادات بھی آ گئے۔ ذاتی مفادات میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے مرحبا کہیں گے، ان کے ساتھ موم بتیاں جلا لیں گے، ان کے غباروں میں شریک ہو جائیں گے، ان کی مجالس میں شریک ہو جائیں گے، تو ہمیں ہالینڈ کا ویزا مل جائے گا، جرمنی کا ویزا مل جائے گا، امریکہ کا ویزا مل جائے گا، برطانیہ کا ویزا مل جائے گا، کینیڈا اور فرانس کا ویزا مل جائے گا، مغربی اور یورپی دنیا میں ہمارا ایسا پروٹوکول ہوگا کہ جہاں مرضی چلے جائیں، ایک ویزا مل گیا امریکہ کا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پوری کی پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کیا ہے، بس ایک جملہ ہی تو کہنا ہے، میری کرسمس تو کہنا ہے، باقی سب دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن سوچتے یہ نہیں کہ ان سارے ملکوں کے ویزے مل جائیں گے، دنیا کے ویزے مل جائیں گے، جنت کا ویزا کبھی نہیں مل سکتا۔ ساری دنیا کے ٹکٹ مل جائیں گے، جنت کا ٹکٹ چھن جائے گا، اور پھر یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا، بہت مہنگا پڑے گا۔ آپ دنیا کی سیر کے لیے اور دنیا میں ڈالر کمانے کے لیے اگر اس نیت سے ان کو مرحبا کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی گناہ کی بنیاد پر تم کسی مسلمان کو مبارکباد دیتے ہو، غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے سود کی دنیا سے بڑی کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، مارکیٹیں بنائی، تو مسلمان جا کے کہتا ہے بہت مبارک ہو، اللہ تجھے تیرے مال میں برکت دے۔ اور بھائی کس چیز کی برکت کی دعا دیتے ہو؟ حرام کا سارا پیسہ لگا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ مسلمان کو اجازت نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ وہ گناہ کے معاملے میں کسی کو مبارکباد دے۔ کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈال کے جا رہا ہے، اچھا سارا کوئی لوٹ کے لے آؤ، ہاں جی میں سارا کوئی لوٹ کے، بڑی مبارک ہو تجھے۔ کس بات پہ بنیاد پہ مبارکباد دے؟ گناہ کی بنیاد پہ۔ چور کو، ڈاکو کو، بدکار کو، ان کی بدکاریوں کے اوپر مبارکباد نہیں دی جا سکتی، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو کچھ لوگ تو لالچ کی بنیاد پر، ہرس کی بنیاد پر ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو دنیا ہمارے لیے سامنے آ جائے گی، لیکن دین ختم ہو جائے گا۔ تیسرا عقیدہ ان کا نقل کر کے اس کی بھی تردید فرمائی۔ وہ تیسرا عقیدہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سولی پہ لٹک گئے ہیں اور ہمارے گناہوں کا وَمَا قَتَلُوا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوا، سولی ان کو نہیں دی گئی،
ولیکن شبہ لہم، تم اشتباہ میں پڑ گئے ہو، تم مخمصے میں پڑ گئے ہو۔ تو قرآن حکیم جن چیزوں کی تردید کرتا ہے ان کی ہم تصدیق ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں قرآن حکیم خدمت کے معاملے میں اور قرآن حکیم جو ہے وہ تعلقات کے معاملے میں وہ نفرت نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے۔